کوئی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولادوں میں تقسیم کرنا چاہے تو شرعاً اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ برابر کرے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو دونوں کے حصے برابر کرے، 2 حصے، ایک حصہ بیٹے کو ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے۔ اور ایک اولاد کو دینا، بقیہ کو محروم رکھنا یا بقیہ کو کم دینا بغیر کسی خاص وجہ کے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص وجہ ہے، مثلا احتیاجی کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، دین میں مشغولیت کی بنیاد پر، یا کوئی اور خاص معقول وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک اولاد کو زیادہ حصہ دینا چاہتا ہے، دوسرے کو کم حصہ دینا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اولاد نافرمان ہیں، فاسق ہیں، تو بہتر ہے ان کے لیے بقدر ضرورت جائیداد چھوڑے اور بقیہ جائیداد دین کے کاموں میں لگائے۔ زندگی میں جائیداد کی تقسیم ہبہ کہلاتا ہے، تو لہٰذا اس میں تمام قواعد اور ضوابط، طریقہ کار ہدیہ کا دیکھا جائے گا۔ اور ہدیہ میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ بندہ اگر کوئی جائیداد یا کوئی بھی چیز ہدیہ کسی کو دینا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی، تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے اسے جدا کر دے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کا حوالہ بھی کر دے اور اسے قبضہ بھی دے دے، مکمل اپنی طرف سے اسے فارغ کر دے۔ اور اگر کوئی جائیداد دی کسی اولاد کو اور کاغذات میں لکھ دیا لیکن باقاعدہ اس کا حوالہ نہیں کیا، اسے قبضہ نہیں دیا، تو یہ ہبہ تام نہیں ہوگا۔ والد کے فوت ہونے کے بعد اس میں باقاعدہ وراثت جاری ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ اس چیز کو باقاعدہ ان کا حوالہ کرے، انہیں قبضہ بھی دے دے، تو اب یہ ہبہ تام ہوگا۔ والد کے فوت ہونے کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اور اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ جائیداد دی اور پھر کچھ اپنے لیے چھوڑا اور فوت ہو گیا، تو بوقت وفات جو بھی جائیداد، جو بھی مال، سرمایہ والد صاحب کی ملکیت میں ہیں، وہ تمام شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اس اولاد کو بھی اس جائیداد سے حصہ ملے گا جس کو والد نے اپنی زندگی میں حصہ دیا ہے، کیونکہ زندگی میں جو حصہ دیا جاتا ہے جائیداد میں یا کوئی اور چیز کوئی کسی اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتا ہے، یہ ہبہ کہلاتا ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ وہ والد اپنی مرضی پر ہے، جسے جتنا چاہے دے دے۔ اور اگر والد صاحب اپنی زندگی میں اپنی کسی اولاد کو وہ حصہ نہیں دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اولاد خواہ مخواہ مجبور کرے والد کو اور اس کو مجلس میں بٹھائیں، لوگوں کے ساتھ کچہری کرائیں کہ خواہ مخواہ میرا حصہ ابو سے لے کر دے دیں، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بیٹا والد کے ساتھ کیس لڑ رہا ہے جائیداد کی بنیاد پر، جبکہ پوری جائیداد والد کا ہے، تو والد اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔ جب اپنی مرضی سے تقسیم کرے گا، اب شریعت نے بتا دیا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کا حصہ برابر کرے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس بارے میں، اور جیسے ہی وہ تقسیم کرنا چاہیں بہتر ہے کسی عالم دین کو اپنی مجلس میں بٹھائیں، اور تاکہ شریعت کے مطابق یہ تقسیم مکمل ہو جائے۔